پرانے زمانے میں ملک شام میں ایک غریب لکڑہارا جنگل میں رہتا تھا۔ اس کے 7 بچے تھے۔ یہ دن رات محنت کر کے لکڑیاں کاٹتا، پھر انہیں بیچتا اور گزر بسر کرتا، لیکن پھر بھی ان کی 2 وقت کی روٹی بڑی مشکل سے پوری ہوتی۔ لکڑہارے کی بیوی اسے دن رات کہتی رہتی کہ وہ لکڑیوں کا کام چھوڑ کر کوئی اور کام کر لے تاکہ ان کے دن پھر جائیں اور حالات بہتر ہو جائیں، مگر لکڑہارا ہمیشہ یہی کہتا، میں نے بچپن سے یہی کام سیکھا ہے اور کوئی کام مجھے آئے تو میں کیا کروں۔ آخر روزانہ کے بیوی کے طعنے سن کر وہ تنگ آ گیا اور اس نے ایک دن بیوی سے کہا، میں شہر جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی ڈھنگ کا کام مل جائے، تم بچوں کا خیال رکھنا۔ یہ سننا تھا کہ اس کی بیوی خوشی سے پھولی نہ سمائی۔ اس نے سوچا کہ اب ان کے حالات یقیناً بہتر ہو جائیں گے اور اس کے شوہر کو شہر میں ضروری کوئی کام مل جائے گا۔ دوسرے دن لکڑہارا صبح منہ اندھیرے ناشتہ کر کے شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ شہر اس کے جنگل سے کافی دور تھا۔ راستے میں رات پڑتی تھی۔ سارا دن سفر کرتے کرتے وہ بے حد تھک گیا۔ جیسے ہی رات کا اندھیرا پھیلنا شروع ہوا، اس نے رات گزارنے کے لیے جگہ ڈھونڈنی شروع کر دی۔ کچھ دور اسے کافی سارے درخت اکٹھے نظر آئے تو وہ ان کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے سوچا کہ آج رات درخت پر گزارنی چاہیے۔ اس نے بالکل درمیان والے درخت کا انتخاب کیا اور درخت پر چڑھ گیا۔ اس کی بیوی نے صبح اس کے ساتھ سفر کے لیے روٹی باندھ دی تھی۔ اس نے پوٹلی کھولی اور روٹی نکال کر کھانے لگا۔ روٹی کھانے کے بعد اس نے پوٹلی باندھ کر سر کے نیچے رکھی اور لیٹ گیا۔ چونکہ سارے دن کا تھکا ہارا تھا، اس وجہ سے جلد ہی اسے نیند نے آن لیا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب عجیب سے شور سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ کیا دیکھتا ہے کہ اسی درخت کے نیچے سرخ رنگ کا خوبصورت قالین بچھا ہے، گاؤ تکیے لگے ہوئے ہیں اور نہایت خوفناک شکلوں کے عورتیں اور مرد وہاں موجود ہیں۔ کوئی ڈھول پیٹ رہا ہے تو کوئی ناچ رہا ہے اور کوئی گاؤ تکیے سے ٹیک لگائے جو لوگ موجود ہیں وہ ناچنے والوں پر سونے اور چاندی کے اشرفیوں کی بارش کر رہے ہیں۔ لکڑہارے نے جو اتنے خوفناک لوگوں کو دیکھا تو سمجھ گیا کہ یہ جن بھوت ہیں۔ یہ سوچ کر ڈر کے مارے اس کا پیشاب نکل گیا۔ جو ہی پیشاب نیچے قالین پر موجود لوگوں پر گرا، وہ شور مچاتے ہوئے اٹھے اور بارش آ گئی کہتے ہوئے فوراً ہی وہاں سے غائب ہو گئے۔ لکڑہارے نے انہیں غائب ہوتے دیکھا تو سکون کا سانس لیا۔ وہ جلدی میں اپنا سارا سامان وہیں چھوڑ گئے تھے۔ ان کا ڈھول، قالین، گاؤ تکیے، حتیٰ کہ اشرفیاں تک وہیں بکھری پڑی تھیں۔ لکڑہارا ڈر کے مارے رات کو تو نیچے نہ اترا، مگر صبح ہوتے ہی اس نے نیچے اتر کر سب اشرفیاں سمیٹنا شروع کر دیں۔ اس کی پوٹلی اشرفیوں سے بھر گئی۔ وہ بے حد خوش ہو گیا۔ وہ سوچنے لگا، شہر جا کر نوکری کرنے کے بجائے اللہ نے ایسے ہی اتنی ساری دولت دے دی۔ وہ اشرفیوں کی پوٹلی اٹھا کر واپس گھر کو چل دیا۔ راستے میں اسے ایک بڑھیا ملی جو کافی کمزور اور بیمار تھی۔ بیٹا، خدا کے لیے میری مدد کرو، بڑھیا بولی۔ کیوں، کیا ہوا ہے بڑھیا بھی؟ لکڑہارا رک کر بولا، مجھے اگلے گاؤں تک جانا ہے، تھوڑا سہارا دے دو۔ بڑھیا بولی، اچھا بڑی بھی، لکڑہارے نے کہا۔ ذرا جھک گیا۔ بڑھیا نے اپنا ہاتھ لکڑہارے کے کاندھے پر رکھ دیا اور اس کے سہارے چلنے لگی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ لکڑہارے کو کسی بکری کے ممیانے کی آواز سنائی دی۔ آواز چونکہ بے حد قریب سے آئی تھی، اس وجہ سے لکڑہارا یکدم اچھل پڑا۔ اس نے فوراً ہی مڑ کر پیچھے دیکھا تو حیرت زدہ رہ گیا۔ اب اس کے پیچھے بڑھیا کے بجائے ایک بکری موجود تھی جو کہ اپنا اگلا پاؤں اٹھا کر اس کے کاندھے پر رکھے کھڑی تھی۔ لکڑہارا خوف زدہ ہو گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ بڑھیا کی جگہ یکدم بکری کیسے آ گئی اور بڑھیا کدھر گئی؟ اس نے بکری کا پاؤں اپنے کندھے پر سے پرے دھکیلا اور حیرت سے بکری کو دیکھنے لگا۔ بکری بے حد خوبصورت تھی۔ اس کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے لگ رہے تھے۔ وہ تھی بھی نہایت اعلیٰ نسل کی۔ بکری دیکھ کر لکڑہارے نے سوچا کیوں نہ اسے گھر لے جائے۔ لکڑہارے نے بکری کی گردن میں موجود رسی پکڑی اور چل دیا۔ بکری بھی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ کچھ دیر بعد اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، بکری چلی آ رہی تھی۔ وہ خوش ہو گیا اور سوچنے لگا کہ اس کی بیوی بچے کتنے خوش ہوں گے سونے کی اشرفیاں اور اتنی پیاری بکری پا کر، تو ان کے دن پھر جائیں گے، وہ امیر ہو جائیں گے اور اسے لکڑیاں کاٹنے کی محنت بھی نہیں کرنی پڑے گی۔ لکڑہارے نے دوبارہ مڑ کر بکری کو دیکھا تو اس کی چینخ نکل گئی۔ بکری بے حد لمبی ہو چکی تھی، یعنی جس جگہ سے وہ چلی تھی اس جگہ اس کے پچھلے پاؤں موجود تھے اور اگلے پاؤں لکڑہارے کے پاس تھے، یعنی جتنا سفر وہ لوگ
तय कर आए थे। बकरी का जिस्म इसी हिसाब से लंबा हो चुका था। डर के मारे लकड़हारे ने इसकी रस्सी छोड़ दी और सर पर हाथ रखकर भागा। बकरी भी लकड़हारे के पीछे भागने लगी। लकड़हारा पीछे मुड़ के देखे बगैर भागता रहा। फिर एक जगह वो सांस लेने के लिए रुका और इसने पीछे देखा तो अब बकरी के बजाय एक खूबसूरत दुल्हन हार श्रृंगार किए सुर्ख जोड़ा पहने मौजूद थी। मुझे छोड़ के ना जाओ, खुदा के लिए, दुल्हन अफसुर्दा लहजे में लकड़हारे से बोली। मगर तुम कौन हो? लकड़हारा खौफजदा होकर बोला। मैं तुम्हारी दुल्हन हूँ। दुल्हन? दुल्हन बोली। झूठ मत बोलो। इतने में घोड़ों की टापों की आवाज़ें सुनाई दी जो होले होले करीब आती जा रही थी। लकड़हारा और दुल्हन इसी सिमत देखने लगे जिधर से घोड़े आते दिखाई दे रहे थे। कुछ ही देर बाद घोड़े इनके करीब आए और रुक गए। वो मुल्क का बादशाह, इसके वजीर, मशीर और सिपाही थे जो कि शायद कहीं से आ रहे थे या कहीं जा रहे थे। दुल्हन इन्हें देख कर रोने लगी। बादशाह और इसके साथी हैरत से रोती हुई दुल्हन को देख रहे थे। क्यों रो रही हो दुल्हन? बादशाह ने पूछा। देखिए बादशाह सलामत, मैं इसकी दुल्हन हूँ। दुल्हन लकड़हारे की तरफ इशारा करके बोली। मगर ये मुझे दुल्हन नहीं समझता, छोड़ के जा रहा है। नहीं बादशाह सलामत, ये झूठ बोल रही है, ये मेरी दुल्हन नहीं है, लकड़हारे ने जल्दी से कहा। बादशाह और इसके साथी हैरान थे कि ये क्या माजरा है। लकड़हारा इतनी खूबसूरत दुल्हन से पीछा क्यों छुड़वाना चाह रहा है? नहीं, मैं वाकई इसकी दुल्हन हूँ। अब दुल्हन ज़ोर से रोती हुई बोली। ना ये मेरी दुल्हन है और ना मैं इससे शादी करना चाहता हूँ, लकड़हारा बोला। अच्छा दुल्हन, ऐसा करते हैं कि तुम इस आदमी को छोड़ो, मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। बादशाह ने कहा। सच? ये तो मेरी खुशनसीबी है कि मैं मुल्क के बादशाह से मेरी शादी हो, दुल्हन खुशी से बोली। इससे ज़्यादा और क्या अच्छा होगा मेरे लिए। चलो आओ फिर। बादशाह ने दुल्हन को घोड़े पर बिठाया और अपने साथियों के साथ रवाना हो गया। लकड़हारा अपनी अशरफियाँ संभाले तेज़ी से घर को रवाना हो गया। वो खुश था कि इसकी इस बला से जान छूटी जो पहले बुढ़िया, फिर बकरी और फिर दुल्हन के रूप में इसके सामने आई थी। घर जाकर इसने बीवी को अशरफियाँ दिखाई तो वो बेहद खुश हुई। लकड़हारे ने दूसरे दिन अशरफियाँ सनार को बेच दी और इसके बदले में इसे काफ़ी सारी दौलत मिली। इससे उन्होंने अपना खूबसूरत सा घर बनवाया और हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगे। इधर बादशाह दुल्हन को लेकर महल जा पहुंचा। इस बादशाह के पहले भी 7 बीवियाँ थीं मगर औलाद किसी से नहीं थी। मगर सिर्फ 7वीं बीवी से एक बेटा था जो कि अभी बेहद छोटा था। बादशाह ने दुल्हन से शादी कर ली और चूँकि दुल्हन बेहद खूबसूरत थी इस वजह से इसे बड़ी मलका का रुतबा दिया और महल में सब कनीज़ें और गुलाम इसे बड़ी मलका कहकर पुकारने लगे। बड़ी मलका असल में एक चुड़ैल थी। वो रोज़ाना चुड़ैलों की तरह मन्नों के हिसाब से गोश्त खाने की आदी थी। वो रोज़ाना शाही अस्तबल से एक घोड़ा निकाल कर खा जाती और इसकी हड्डियाँ महल के पिछवाड़े दफन कर देती। बादशाह को रोज़ाना ये इतला मिलती कि शाही अस्तबल से एक घोड़ा गायब है। इसने कई पहरेदार और जासूस मुकर्रर किए मगर फिर भी इसके घोड़े गायब होने लगे। आखिरकार बादशाह अस्तबल में खुद गया और घोड़ों की रखवाली पर मामूर साइंस से पूछा तो इसने बताया। बादशाह सलामत, मुझे तो लगता है ये कोई बला है जो घोड़े खा जाती है। क्या मतलब? बादशाह ने हैरत से पूछा। जी बादशाह सलामत, वो बला रोज़ाना महल की तरफ से आती है, साइंस ने जब कहा। बादशाह ये सुनकर सोच में पड़ गया और बड़ी मलका से मशवरा करने की खातिर महल जा पहुंचा। मलका, साइंस का कहना है कोई बला महल की तरफ से आती है जो रोज़ाना एक घोड़ा ले जाती है। बादशाह ने बड़ी मलका यानी चुड़ैल से कहा। तो क्या वो इस बला को रोक नहीं सकता? बड़ी मलका बोली। वो खुद बला को देखकर इतना खौफजदा हो जाता है कि इसे हिम्मत ही नहीं होती कि कोई आवाज़ तक निकाले। बादशाह बोला। मुझे पहले ही शक था। बड़ी मलका चालाकी से सर हिलाते हुए बोली। ये जो आपकी 7 बीवियाँ हैं ना, ये चुड़ैलें हैं। क्या मतलब? बादशाह हैरान रह गया। हाँ, मैंने आपको इसलिए पहले नहीं बताया कि आप ये ना समझें कि मैं आपकी बीवियों से जलती हूँ। बड़ी मलका बोली। कल रात मैंने खुद अपनी आंखों से आपकी दरमियान वाली बीवी को घोड़ा खाते देखा था। तुम्हारे पास इस बात का क्या सबूत है? बादशाह ने इससे पूछा। इसने घोड़ा खाकर इसकी हड्डियां महल के पिछवाड़े ज़मीन में दबा दी थीं। बड़ी मलका बोली। अगर आपको ये यकीन नहीं आता तो चले मैं आपको दिखाती हूँ। बड़ी मलका बादशाह को लेकर महल के पिछवाड़े की तरफ चली गई और एक गुलाम से जूं ही उन्होंने ज़मीन खुदवाई तो बेशुमार हड्डियां निकली। अब बादशाह को यकीन हो गया कि बड़ी मलका सच कह रही हैं। इसे अपनी बीवियों पर बेहद गुस्सा आया और इसने इसी वक्त अपनी 7 बीवियों को छोटे बच्चे समेत महल से निकाल दिया।
بادشاہ کی ساتوں بیویاں روتی ہوئی محل سے نکلی اور ایک جنگل میں جا پہنچی۔ بادشاہ نے یہ بھی اعلان کر دیا تھا کہ یہ ساتوں چڑیلے ہیں، اس لیے سب ان سے بچ کر رہیں۔ اس وجہ سے جو شخص بھی انہیں دیکھتا فوراً ہی خوفزدہ ہو کر بھاگ جاتا۔ بہرحال وہ ساتوں جنگل میں جا کر ایک گھاس پھوس کا جھونپڑا بنا کر اس میں رہنے لگی اور بچے یعنی چھوٹے شہزادے کی پرورش کرنے لگی۔ بڑی ملکہ نے اب شاہی گھوڑے کھانا چھوڑ دیے اور دور دراز کے علاقوں سے گائیں، بھینس، بیل، گھوڑے کھانے لگی تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ بادشاہ اس کی بے حد عزت کرتا تھا اور اس کی خواہش تھی کہ بڑی ملکہ اور اس کا بچہ ہو، کیونکہ اس کا تو ایک ہی بیٹا تھا۔ اسے بھی بادشاہ نے بیویوں سمیت محل سے نکال دیا تھا۔ بادشاہ نے بڑی ملکہ کے کئی علاج کرائے، اعلیٰ حکیموں سے دوائیاں لی، مگر بڑی ملکہ ماں نہ بن سکی۔ ادھر بادشاہ کی ساتوں بیویاں مل کر محنت مزدوری کرتی، جنگل سے گھاس کاٹتی اور لکڑیاں وغیرہ چن کر شہر بیچ آتی۔ یہ کام وہ چہرہ چھپا کر کرتی، کیونکہ اگر کسی کو پتہ چل جاتا کہ گھاس اور لکڑیاں بیچنے والی بادشاہ کی بیویاں ہیں تو پھر مشکل ہو جاتی۔ ان ساتوں بیویوں کی محنت رنگ لے آئی اور بادشاہ کا بیٹا جوان ہو گیا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو ہر ہنر سکھایا مگر تعلیم نہ دلوا سکیں۔ شہزادہ ان پڑھ ہی رہا۔ جب شہزادہ اس قابل ہو گیا کہ کما سکے تو اس کی سب سے بڑی ماں نے اس سے کہا، علی بیٹا، تم شاید نہیں جانتے مگر تم بادشاہ کے بیٹے ہو، یعنی اس ملک کے شہزادے ہو۔ بادشاہ نے ایک ایسی عورت کے ساتھ شادی کی ہے جس نے ہمیں اور تمہیں محل سے نکلوا دیا تھا۔ ہم نے بڑی محنت سے تمہیں پالا ہے اور ہماری خواہش ہے کہ تم شاہی محل میں نوکری کرو، مگر میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں، بھلا میں کیا نوکری کروں گا شاہی محل میں؟ شہزادہ جس کا نام علی تھا بولا، محل میں کئی نوکریاں ہوتی ہیں، تم چونکہ تلوار بازی میں ماہر ہو اس لیے ہو سکتا ہے کہ بادشاہ تمہیں اپنا محافظ بنا لے۔ اس کی دوسری ماں بولی، جی اچھا امی حضور۔ شہزادہ بولا، تم کل صبح اللہ کا نام لے کر محل کو روانہ ہو جانا۔ بڑی ماں بولی۔ دوسری صبح انہوں نے شہزادے کو دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ شہزادہ شاہی محل میں پہنچا تو دربار لگا ہوا تھا۔ جب اس کی باری آئی تو اس نے کہا، بادشاہ سلامت، مجھے محل میں نوکری چاہیے۔ محل میں تو کوئی جگہ نہیں خالی، ہر کام کے لیے آدمی پہلے سے موجود ہے۔ بادشاہ نے کہا، نہیں، مجھے تو ضرور محل میں نوکری کرنی ہے۔ شہزادہ بولا، یہ میری ماں کی خواہش ہے۔ یہ کام جانتے ہو؟ بادشاہ نے کہا، تلوار بازی کے فن میں طاق ہوں۔ شہزادے نے کہا، ٹھیک ہے، ہم پہلے امتحان لیں گے۔ بادشاہ بولا۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے اپنے منجھے ہوئے تلوار بازوں میں سے ایک کو بلوایا اور ہدایت کی کہ آج شام سے پہلے باہر میدان میں اس کا علی سے تلوار بازی کا مقابلہ ہوگا۔ سپہر کے وقت میدان میں سینکڑوں تماشائی اکٹھے ہو گئے۔ شہزادے اور بادشاہ کے آدمی کا مقابلہ دیکھنے کے لیے لوگ بے حد پرجوش تھے۔ بادشاہ سلامت کے مسند پر آ کر بیٹھنے سے مقابلہ شروع ہوا۔ علی نے تلوار بازی کا وہ اعلیٰ مظاہرہ دکھایا کہ جلد ہی بادشاہ کے شاہی تلوار باز کو ہار ماننا پڑی اور اس طرح شہزادہ علی یہ مقابلہ جیت گیا۔ بادشاہ شہزادے کی تلوار بازی سے بے حد خوش ہوا اور اسے اپنا محافظ خاص بنا لیا، جو صرف رات کے وقت بادشاہ کے کمرے میں رہ کر بادشاہ کی جان کی حفاظت کرتا۔ شہزادے نے نوکری مل جانے پر خدا کا شکر ادا کیا اور سب سے پہلے جا کر اپنی ساتوں ماؤں کو خوشخبری سنائی۔ وہ شہزادے کو دعائیں دینے لگی اور اسے ہدایت کی کہ کبھی بادشاہ کو یا بڑی ملکہ کو یہ بات مت بتانا کہ تم شہزادے ہو، ورنہ وہ لوگ تمہیں نوکری سے نکال دیں گے۔ شہزادہ اب شاہی محل میں نوکری کرنے لگا۔ بڑی ملکہ یعنی چڑیل نے شہزادے کو دیکھا تو وہ جان گئی کہ یہ تو وہی شہزادہ ہے جسے اس نے اس کی ساتوں ماؤں سمیت محل سے نکلوا دیا تھا۔ وہ سوچنے لگی کہ اگر بادشاہ کو بتا دیا کہ یہ بادشاہ کا بیٹا ہے تو بادشاہ تو پہلے ہی اولاد کا بے حد خواہش مند ہے، وہ یقیناً شہزادے کو اپنا لے گا۔ بڑی ملکہ شہزادے کو محل سے نکالنے کے طریقے سوچنے لگی۔ آخر سوچتے سوچتے اس کے ذہن میں ایک ترکیب آ گئی اور اس نے اس ترکیب پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ وہ جلدی سے مسہری پر لیٹ گئی اور پیٹ پکڑ کر جھوٹ موٹ رونے لگی۔ کنیز خاص اس کے پاس آئی اور پوچھا، کیا ہوا بڑی ملکہ؟ ہمارے پیٹ میں شدید درد ہے، یہ کہہ کر بڑی ملکہ نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا۔ محل کے سارے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ شاہی حکیم کو بلایا گیا مگر بڑی ملکہ کے پیٹ کا جھوٹا درد ختم نہ ہوا۔ آخر بادشاہ شاہی دربار سے باہر آ گیا اور اس نے پوچھا، آپ کے پیٹ کا درد کس چیز سے ختم ہوگا؟ یہاں سے بے حد دور ایک علاقہ ہے سرخ پہاڑوں کا، وہاں ایک حکیم رہتا ہے، اگر اس سے دوا لائی جائے تو میرے پیٹ کا درد دور ہو جائے گا۔ بڑی ملکہ کراتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے، ہم ابھی سپاہیوں کا دستہ روانہ کرتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا، نہیں،
وہاں سپاہیوں کے دستے کو بھیجنے کی ضرورت نہیں، وہاں صرف ایک ہی اور بہت زیادہ بہادر آدمی جا سکتا ہے، کیونکہ وہ جگہ بے حد خطرناک ہے۔ ملکہ بولی۔ کون جا سکتا ہے؟ بادشاہ نے پوچھا۔ آپ کا محافظ خاص، ملکہ نے کہا۔ صرف وہی اس قدر نڈر اور بہادر ہے کہ کسی خطرے سے ٹکرا سکتا ہے۔ محافظ خاص کو بلایا جائے، بادشاہ نے حکم دیا۔ اسی وقت شہزادہ حاضر ہو گیا۔ بادشاہ نے اسے سرخ پہاڑوں کے علاقے میں جانے کو کہا تو شہزادہ فوراً تیار ہو گیا۔ میرے بھائی اور ماں باپ اسی علاقے میں رہتے ہیں، ملکہ ایک رکا لکھ کر شہزادے کے حوالے کرتے ہوئے بولی۔ یہ رکا انہیں دے دینا، وہ تمہیں اب میرا آدمی سمجھ کر دوا لے دیں گے۔ شہزادے نے بڑی ملکہ کا لکھا ہوا رکا لے لیا اور حفاظت سے اپنے پاس رکھ لیا۔ وہ چونکہ ان پڑھ تھا، اس وجہ سے رکا پڑھ نہ سکتا تھا۔ بادشاہ نے ایک اعلیٰ نسل کا گھوڑا اس کے سپرد کیا اور شہزادہ روانہ ہو گیا۔ بڑی ملکہ نے اپنی نگرانی میں کھانا پکوا کر شہزادے کو ساتھ دیا تاکہ اگر بھوک لگے تو شہزادہ کھانا کھا سکے۔ شہزادہ صبح منہ اندھیرے محل سے روانہ ہو گیا۔ گھوڑا دوڑاتے دوڑاتے دوپہر ہو گئی۔ وہ سایہ دار جگہ تلاش کرنے لگا تاکہ بیٹھ سکے۔ دوپہر کا وقت تھا اور اسے بے حد پیاس بھی لگ رہی تھی۔ آخر ڈھونڈتے ڈھونڈتے اسے ایک باغ دکھائی دیا۔ شہزادہ باغ میں داخل ہوا۔ بے حد خوبصورت باغ تھا۔ پھولوں کے پودے جا بجا تھے جن کی خوشبو نے پوری فضا کو معطر کر رکھا تھا۔ پھلوں کے درختوں کی تو بہتات تھی۔ شہزادے نے دیکھا باغ کے وسط میں ٹھنڈے پانی کا چشمہ موجود تھا۔ شہزادہ نے پہلے تو پیاس بجھائی، اس کے بعد منہ ہاتھ دھویا اور کھانا کھانے کا سوچنے لگا۔ پھر اسے خیال آیا کہ کھانا شام کے لیے رکھ دیں اور اب چونکہ باغ میں پھل بھی موجود ہیں، ان پھلوں سے بھوک مٹا لے۔ شہزادہ نے پھل کھائے اور کھانے والی پوٹلی ایک درخت کی شاخ سے باندھ دی اور خود سائے میں سو گیا۔ وہ باغ گلاب پری کا تھا۔ اس کے باپ شہنشاہ پرستان نے اسے یہ باغ بنوا کر دیا تھا تاکہ وہ جب کبھی سیر و تفریح کرنے جائے تو راستے میں موجود اس باغ میں ٹھہر کر تھکن اتار لیا کرے۔ اس وقت بھی شہزادی گلاب پری اپنی سہیلیوں کے ساتھ باغ میں اتری اور شہزادے کو سوتا پایا تو حیران ہوئی۔ پھر ادھر ادھر دیکھا تو باغ کے بیشتر پرندے مرے پڑے تھے۔ ارے یہ اجنبی کون ہے اور یہ پرندے کیسے مرے؟ اس نے اپنی سہیلیوں سے کہا۔ ہو سکتا ہے اسی اجنبی نے انہیں مارا ہو۔ ایک اور پری جو کہ شہزادی کی سہیلی تھی بولی۔ پھر تو یہ بے حد ظالم ہے۔ گلاب پری غصے سے بولی۔ نہیں شہزادی حضور، یہ دیکھیں۔ ایک سہیلی نے درخت کی شاخ کی طرف اشارہ کیا جس سے شہزادے کی پوٹلی بندھی ہوئی تھی۔ پوٹلی کا کپڑا پھٹ چکا تھا اور شاید یہ پرندوں کا کام تھا، کیونکہ جو کھانا شہزادہ ساتھ لایا تھا وہ پرندے کھا چکے تھے۔ اوہ، اس کا مطلب ہے اجنبی کے کھانے میں زہر شامل تھا جسے کھا کر پرندے مر گئے۔ شہزادی گلاب پری چونک کر بولی۔ اتنے میں ان کی باتوں کی آواز سن کر شہزادے کی آنکھ کھل گئی۔ وہ پریوں کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ کون ہو تم اجنبی اور ہمارے باغ میں بغیر اجازت کیوں داخل ہوئے؟ شہزادی گلاب پری نے پوچھا۔ میں ایک مسافر ہوں اور میں نہیں جانتا کہ یہ تمہارا باغ ہے۔ میں تو یہاں ذرا سفر کی تھکن اتارنے کے لیے داخل ہوا تھا۔ شہزادہ نرم لہجے میں بولا۔ چلو ٹھیک ہے، مگر تم اپنے ساتھ یہ زہریلا کھانا کیوں لے کر آئے ہو؟ دیکھو ہمارے سارے پرندے مر گئے، شہزادی نے کہا۔ شہزادے نے جب یہ سنا تو بے حد حیران ہوا کہ اس کا کھانا زہریلا کیسے ہو گیا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا کہ کیا بڑی ملکہ نے اسے جان بوجھ کر زہریلا کھانا دیا تھا تاکہ وہ مر جائے؟ اگر وہ پھل نہ کھاتا اور یہی کھانا کھا لیتا تو پرندوں کی طرح اب تک وہ بھی مر چکا ہوتا۔ شہزادے کو سوچتے دیکھ شہزادی گلاب پری نے پوچھا۔ اب کس سوچ میں پڑ گئے ہو؟ جواب کیوں نہیں دیتے؟ یہ کھانا مجھے دھوکے سے دیا گیا ہے تاکہ میں مر جاؤں۔ شہزادے نے کہا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں، شہزادی بولی۔ میں آپ کو پوری بات بتاتا ہوں۔ یہ کہہ کر شہزادے نے ساری داستان کہہ سنائی۔ اوہ، تو یہ تمہاری سوتیلی ماں کا کارنامہ ہے، شہزادی بولی۔ اسے شہزادے کی داستان سن کر افسوس ہوا۔ اچھا وہ رکا تو دکھاؤ جو اس نے تمہیں لکھ کے دیا ہے۔ شہزادے نے رکا نکال کر شہزادی کے حوالے کر دیا۔ شہزادی نے رکا پڑھا تو حیران ہو گئی اور اس شہزادے سے کہا، تمہاری بڑی ملکہ نے جھوٹ بولا ہے کہ وہ رکا اس لیے دے رہی ہے کہ اس کے ماں باپ تمہاری عزت کریں۔ شہزادی بولی۔ کیا مطلب؟ شہزادہ حیران ہوا۔ ہاں، کیونکہ رکے میں لکھا ہے کہ یہ میری سوکنوں کا بیٹا ہے، اسے کچا چبا جاؤ یہاں تک کہ اس کے خون کا قطرہ بھی زمین پر نہ گرے۔ اوہ، یعنی اس نے مجھے مارنے کے لیے جان بوجھ کر ادھر بھیجا ہے، شہزادی نے کہا۔ ہاں، پہلے اس نے تمہیں زہریلا کھانا اس لیے دیا تاکہ راستے میں ہی مر جاؤ۔ اگر بچ بھی گئے تو اس کے میکے والے تمہیں مار ڈالیں گے۔ اوہ، اب میں کیا کروں؟ شہزادہ بولا۔
ठहरो, अब मैं तुम्हें रुक्का लिख कर देती हूँ कि तुम मलका के बेटे हो और तुम्हें प्यार से रखा जाए। ये कहकर शहजादे ने वो रुक्का फाड़ दिया और एक नया रुक्का लिखकर शहजादे को दे दिया। शहजादे ने रुक्का अपने पास हिफाजत से रख लिया। सुर्ख पहाड़ यहाँ से कितनी दूर है? शहजादे ने पूछा। 4 दिन और 4 रातों की मुसाफत है। शुमाल की जानिब सफ़र करोगे तो सीधा सुर्ख पहाड़ों की तरफ जा पहुँचोगे, शहजादी ने कहा। शहजादा दोबारा घोड़े पर सवार हुआ और सफ़र को रवाना हो गया, मगर जाते वक्त शहजादी ने कहा, वापसी पर इसी बाग में आना। हम जानना चाहते हैं कि तुम अपने मकसद में कामयाब भी हुए या नहीं। शहजादी ने यह कहकर खुदा हाफिज़ कहा। शहजादा शहजादी की बताई हुई सिमत शुमाल की तरफ सफ़र पे सफ़र तय करता रहा और शहजादी के कहे के मुताबिक 4 दिन और 4 रातों के बाद ऐसे इलाके में जा पहुंचा जहां जा बजा सुर्ख रंग के पहाड़ थे। अभी शहजादा इस इलाके में दाखिल ही हुआ था कि इसे 6 आदमी आते दिखाई दिए। जब वो करीब आए तो शहजादे ने देखा वो जिन थे और आदम बो कह रहे थे। आदम बो कह रहे थे। इससे पहले कि वो शहजादे को कोई नुकसान पहुंचाते, शहजादे ने रुक्का निकालकर इन्हें दिखाया। इस पर लिखा हुआ था, प्यारे भाइयों, ये मेरा बहुत लाडला बेटा है और तुमसे मिलने आ रहा है, इसका ख्याल रखना। रुक्का पढ़कर वो जिन बेहद खुश हुए। ओह, भांजा आया है हमारा, आओ आओ, एक बोला। दूसरे ने शहजादे को घोड़े से उतारकर गले से लगा लिया। तीसरा शहजादे का मुंह चूमने लगा, हत्ता कि सब शहजादे को प्यार करने लगे। फिर वो शहजादे को लेकर घर चले गए जहाँ इनकी अंधी माँ मौजूद थी। इसे जब उन्होंने शहजादे के बारे में बताया, माँ, ये तुम्हारा नवासा आया है, इसकी मेहमान नवाजी करो। इसकी माँ ये सुनकर बेहद खुश हुई और शहजादे को प्यार करने लगी। शाम होने वाली थी। इसने शहजादे के लिए खाना पकाया। शहजादा वो खाना खाकर सो गया। चूँकि सफ़र का थका हारा था, इस वजह से जल्दी इसे नींद ने आन लिया। दूसरे दिन वो दिन चढ़े उठा तो घर में सिर्फ इसकी नानी मौजूद थी। इसने नानी से पूछा, मामू किधर गए? बेटा, वो शिकार पर गए हैं, तुम नाश्ता कर लो, वो दोपहर तक आ जाएंगे, नानी ने जवाब दिया। शहजादे ने नाश्ता किया और घर के सहन में आ गया। इसकी नानी चूँकि अंधी थी, इस वजह से इसे कुछ दिखाई ना देता था। शहजादे ने देखा सहन में एक कबूतर खाना बना हुआ है जो कि बिल्कुल छोटा सा था और इसमें 6 कबूतर बैठे दिखाई दे रहे थे। नानी अम्मा, ये कबूतर किसके हैं? शहजादे ने नानी से पूछा। बेटा, ये 6 कबूतर तुम्हारी माओ के हैं, इनमें इनकी जान है। अगर ये मर जाएंगे तो समझो तुम्हारे मामू भी मर जाएंगे, नानी अम्मा ने बताया। अच्छा, ये 7 पिंजरे में जो 2 मीनाएँ बैठी हैं, ये कौन है? शहजादे ने पूछा। ये मैं और तुम्हारी माँ हैं, इनमें हमारी जानें हैं, नानी अम्मा ने बताया। अच्छा, अगर ये मर जाएंगी तो आप भी मर जाएंगी ना? शहजादे ने पूछा। हाँ बेटा, नानी ने कहा। अच्छा, ये जो अंधी मीना है, अगर मैं आपकी जान है तो ये जो दूसरी, इसमें मेरी माँ की जान है ना? शहजादे ने पूछा। हाँ, नानी ने जवाब दिया। अच्छा नानी, इधर आओ। शहजादे ने नानी का हाथ पकड़ा और अंदर ले जाने लगा, मगर फिर एक चक्की देखकर रुक गया। ये चक्की किस लिए है नानी अम्मा? शहजादे ने पूछा। बेटा, अगर इस चक्की को सीधा चक्कर दोगे तो तुम्हारे मामू फ़ौरन घर वापस आ जाएंगे और अगर उल्टा चक्कर दोगे तो वो बेहद दूर चले जाएंगे, नानी ने कहा। शहजादा नानी को लेकर कमरे में आया और इसे अंदर बिठाकर इसने दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया और इसके बाद बाहर आकर चक्की को उल्टा घुमाना शुरू कर दिया। जब इसे यकीन हो गया कि मामू बहुत दूर निकल गए होंगे तो वो मीनाओं वाले पिंजरे के पास आया। इतने में अंदर कमरे से इसकी नानी की आवाज़ आने लगी। दरवाज़ा खोलो बेटा, कहाँ चले गए हो? शहजादे ने कोई जवाब दिए बगैर अंधी मीना को पकड़ा और इसकी गर्दन मरोड़ दी। अंदर से इसकी नानी की करबनाक चीख सुनाई दी और फिर खामोशी छा गई। मरी हुई मीना को शहजादे ने फेंका और कबूतरों को एक एक करके पकड़ा, इनकी गर्दनें भी मोड़ दी। इसके बाद इसने दूसरी मीना को पकड़ लिया और घर से बाहर निकल आया। इसके बाद अपने घोड़े पर सवार होकर वापस चल दिया। 4 दिन और 4 रातों का सफ़र तय करने के बाद वो इस जंगल में पहुंच गया जहां इसकी 7 माएँ रहती थी। इसने मीना अपने माओं को दिखाई और सारा वाक़या सुनाया। इसकी माएँ बेहद खुश हुईं क्योंकि वो जानती थी कि अब इनकी मुसीबत टल जाएगी। शहजादा मीना को लेकर शाही महल रवाना हो गया। अभी वो महल से दूर ही था कि इसने देखा महल के ऊपरी चौबारे से बड़ी मलका झांक रही है। जब बड़ी मलका ने देखा कि शहजादे के हाथ में वो मीना है जिसमें इसकी जान है तो वहीं से चिल्लाने लगी। इसकी चीखों पुकार सुनकर बादशाह बाहर आ गया और मलका को नीचे बुलाने लगा।
کیا بات ہے، آپ کیوں چلا رہی ہیں؟ مجھے وہ مینا چاہیے۔ اس نے شہزادے کے ہاتھ میں پکڑی مینا کی طرف اشارہ کیا۔ بادشاہ سلامت شہزادہ بادشاہ سے بولا، آپ جانتے ہیں بڑی ملکہ کی اصلیت؟ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ بادشاہ پہلے تو حیران ہوا، پھر بولا، یہ تمہیں جس کام سے بھیجا تھا کیا وہ کام مکمل ہو گیا؟ جی ہاں، شہزادے نے جواب دیا۔ بادشاہ سلامت، پہلے مجھے یہ مینا دلا دیں۔ ملکہ پریشانی سے بولی، نہیں، پہلے بادشاہ سلامت کو اپنی اصلیت بتاؤ۔ شہزادے نے ملکہ سے کہا، بکواس بند کرو اور شرافت سے مینا میرے حوالے کر دو۔ ملکہ غصے سے بولی، میرے خیال میں تم ایسے نہیں بتاؤ گی۔ یہ کہہ کر شہزادے نے مینا کی ٹانگ پکڑ کر توڑ دی۔ ادھر ملکہ کی ٹانگ بھی ٹوٹ گئی۔ خدا کے لیے ایسا مت کرو۔ ملکہ چیختی ہوئی نیچے گر پڑی۔ پہلے اپنے منہ سے بادشاہ کو اپنی اصلیت بتاؤ اور میری بھی، شہزادے نے کہا، ورنہ۔ یہ کہہ کر شہزادے نے مینا کی دوسری ٹانگ بھی توڑ دی۔ بتاتی ہوں۔ ملکہ ہاتھ جوڑ کر چلائی، یہ شہزادہ علی ہے، آپ کا بیٹا، اور میں نے جھوٹ بولا تھا کہ آپ کی ساتوں بیویاں چڑیلیں ہیں۔ اصل میں چڑیل ہوں۔ بادشاہ یہ سن کر حیران رہ گیا۔ اب یہ مینا میرے حوالے کر دو۔ ملکہ شہزادے سے بولی، اتنا عرصہ میری ماؤں نے اور میں نے تمہاری وجہ سے جنگل میں زندگی گزاری اور مشکلیں سہی، اس کا حساب کون دے گا؟ یہ کہہ کر شہزادے نے اس کی دوسری ٹانگ بھی توڑ دی۔ ادھر ملکہ کی بھی دوسری ٹانگ ٹوٹ گئی۔ وہ چیخیں مارنے لگ گئی۔ محل کے باہر مجمع جمع ہو گیا تھا اور سب لوگ ملکہ کو دیکھ رہے تھے۔ پھر شہزادے نے مینا کی گردن مروڑ دی۔ ملکہ کی گردن بھی مڑ گئی اور وہ دم توڑ گئی۔ اس وقت اس کا روپ تبدیل ہو گیا اور اب خوبصورت ملکہ کی جگہ ایک خوفناک چڑیل پڑی تھی۔ بادشاہ نے شہزادے کو گلے سے لگا لیا اور اپنی ساتوں بیویوں کو محل میں واپس بلوا کر ان سے معافی مانگی، اور بادشاہ نے شہزادے کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ شہزادے کو یاد آیا کہ اس نے شہزادی گلاب پری سے وعدہ کیا تھا کہ وہ دوبارہ اس کے باغ میں ضرور جا کر اس سے ملے گا۔ شہزادے کو جیسے ہی یاد آیا وہ تیار ہوا اور باغ کی سمت چلا۔ باغ میں پہنچا تو باغ میں اس وقت شہزادی نہیں تھی۔ شہزادہ گھوڑا درخت سے باندھ کر وہیں شہزادی کا انتظار کرنے لگا۔ شام ہونے والی تھی۔ شہزادہ سوچنے لگا کہ پتہ نہیں کب شہزادی آئے گی۔ آخر آدھی رات کے وقت پریوں کا جھرمٹ باغ میں آیا۔ شہزادی گلاب پری نے شہزادے کو دیکھا تو بے حد خوش ہوئی اور پوچھا، کیوں شہزادے، تم اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے یا نہیں؟ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا ہوں، شہزادے نے کہا، اور تمہارا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں۔ اگر تم میری مدد نہ کرتی تو میں آج اس دنیا میں نہ ہوتا۔ مبارک ہو، شہزادی خوشی سے بولی، لیکن میں نے جو کچھ کیا وہ تو میرا فرض تھا۔ شہزادی، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، شہزادے نے کہا۔ اس کے لیے تمہیں میرے ملک پرستان چلنا ہوگا، شہزادی بولی۔ شہزادہ تیار ہو گیا اس کے ساتھ جانے کے لیے۔ شہزادی نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے ساتھ اڑاتی ہوئی پرستان لے گئی۔ وہاں شہزادے نے شہنشاہ پرستان سے ملاقات کی اور اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ ہمیں خوشی ہوئی ہے تمہاری بات سن کر، بادشاہ نے کہا۔ اس کے بعد شہزادے کی شادی گلاب پری سے کر دی گئی۔ 3 دن لگاتار پرستان کے لوگ خوشیاں مناتے رہے۔ اس کے بعد شہزادہ شہزادی کو لے کر اپنے ملک آ گیا۔ شہزادے کی مائیں اور باپ بھی شہزادی گلاب